بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ویلاگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ ہم بنی اسرائیل کے ایک شخص جو کہ نیک، صالح اور پرہیزگار تھا، اس کے بیٹے کی بات بتانے لگے ہیں، جس نے اپنی ماں کی خدمت کی اور دولت سے مالا مال اللہ نے کر دیا۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص کے پاس اپنے بچے کو دینے کے لیے وراثت میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک گائے کے بچڑے کے۔ اس نے وہ بچڑا ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ، اس بچڑے کو میں تیرے نام پر جنگل میں چھوڑتا ہوں، جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو میرے بیٹے کو دے دینا تاکہ وہ اس سے گزارا کر سکے۔ وہ اس گائے کے بچڑے کو گردن پر مور لگا کے جنگل میں چھوڑ آتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صالح بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی بیگم اور اس کا بیٹا باقی وہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کی بیگم نے اس بچے کی پرورش بڑی اچھے طریقے سے کی۔ وہ بچہ نیک ہوا، متقی پرہیزگار بنا اور ماں کی خدمت کرتا رہا۔ ماں اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، تمہارا والد ایک گائے کے بچڑے کو جنگل میں چھوڑ گیا تھا، اور جاؤ تم اس گائے کے بچڑے کو واپس لے آؤ۔ وہ بچہ گیا جنگل کے اندر اور اس بچڑے کو ڈھونڈا، اور جب اس کے سامنے نظر آیا تو اس نے اسے اللہ کی قسم دی اور بچڑے کو اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ گھر لے آیا تو ماں نے حکم دیا کہ بچہ، اب اس بچڑے کو بازار میں لے جا اور اسے 3 دینار میں فروخت کر کے آ۔ ان دنوں کے اندر گائے کی قیمت 3 دینار لگا کرتی تھی، اتنے میں گائے آ جاتی تھی۔ بچہ اس گائے کو بازار میں لے گیا تو وہاں پر ایک خریدار سامنے آیا۔ اس نے اس بچڑے کی قیمت، اس گائے کی قیمت پوچھی تو بچے نے اس گائے کی قیمت 3 دینار بتائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کی قیمت 6 دینار دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ اس کی والدہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب تو اس کو فروخت کرنے لگے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اس شخص نے اس کی قیمت اس شرط پہ لگائی تھی کہ اگر تو ماں سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے 6 دینار دوں گا، لیکن وہ بچہ اس چیز پہ بضد رہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر نہیں دوں گا۔ اس نے ماں سے مشورہ کیا تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دے دو۔ جب وہ واپس گیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب میں اس کی قیمت 12 دینار دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم ماں سے مشورہ نہیں کرے گا۔ جب اس بچے نے پھر انکار کر دیا کہ میں اس قیمت پر اس طرح نہیں دوں گا، تو وہ پھر واپس ماں کے پاس آیا بچہ۔ اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو ماں اس کی یہ جان گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ جب ماں نے یہ نصیحت کی پھر کہ بچہ، بیٹا، اس فرشتے سے یہ پوچھ کہ اس کو میں فروخت کروں یا نہ کروں۔ تو پھر واپس گیا، اس نے اس شخص سے پوچھا کہ میں اس سے فروخت کروں یا نہ کروں، تو اس فرشتے نے آگے سے جواب دیا کہ تو اس کو فروخت ابھی نہ کر،
تو واپس اپنے اسے واپس لے جا گھر، اور تیرے پاس بنی اسرائیل کے اندر سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ آپ کو من چاہی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جائیں گے، تو آپ ان کو اس قیمت پر دینا کہ اس کے کھال کے اندر سونا بھر کے دیں گے تو پھر یہ گائے دے گا۔ ادھر بنی اسرائیل کے اندر ایک عامل شخص رہتا تھا، وہ بہت امیر تھا، اس کی جائیداد بہت تھی، تو اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا جائیداد کی خاطر، اور اس کو اٹھا کر دوسرے قبیلے کے رستے میں پھینک دیا اور شور مچا دیا کہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ وہ لوگوں پر الزام لگاتا رہا، وہ ان لوگوں نے دوسرے قبیلے والوں نے آ کے دیکھا تو انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو وہ لوگ یہ شور مچاتے رہے اپنی صفائی کے اندر، اور یہ شخص ان کو بار بار الزام تراشی کرتا رہا۔ لہذا اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے نبی، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام فریقین کی بات سنی تو رزلٹ یہ نکالا کہ ایک گائے لے کے آؤ، اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا گائے کا اس مردے کو ماریں گے تو وہ مردہ اٹھ کے یہ بتا دے گا کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے۔ لہذا وہ قوم کہنے لگی بنی اسرائیل، کیا موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں جو تم سے مذاق کروں گا۔ تو پھر وہ قوم ان سے سوالات کرنے لگی کہ بتاؤ اپنے اللہ سے پوچھ کے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ کیا تو وہ گائے کی نشانیاں اللہ نے یہ بتائیں کہ وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ جوان ہو، اس کا رنگ پیلا ہو، اور اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو کھیتوں میں ہل جوتنے کی، اور اس سے کھیتیوں کو پانی نہ دیا جاتا ہو کنویں کے آگے جو کہ، اور وہ بے عیب ہو گائے جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ لہذا اب وہ مجبور ہو گئے اور گائے ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ اس صفت کی گائے ان کو کہیں پر نہ ملی، تمام بستیوں میں ڈھونڈنے کے باوجود آخرکار وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس پہنچے جو ماں کا خدمت گار تھا، جو متقی پرہیزگار تھا، اور اس گائے کو دیکھا تو کہا کہ تمام نشانیاں اس گائے کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا یہی گائے ہے وہ جو ہم نے خریدنی ہے۔ جب اس نے قیمت پوچھی اس لڑکے سے کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس لڑکے کو اس فرشتے کی بات یاد آئی، اور وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس کی قیمت اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دو گے تو پھر میں یہ گائے آپ کو دوں گا۔ وہ لوگ اس پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے تمہیں دے دیں گے۔ لہذا سودا اس بات پر طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو گارنٹی دی، تو اس لڑکے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے یہ گائے کر دی۔ وہ بنی اسرائیل والے لے کر اس گائے کو اپنے قبیلے کے اندر آئے، اس کو ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا اس مردے کو مارا
تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس کی گردن سے لگاتار خون بہہ رہا تھا، جس کو یعنی قتل کیا گیا۔ وہ جب زندہ ہوا تو اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے کزن نے مارا ہے صرف جائیداد کی خاطر۔ تو تمام کے سامنے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کس نے قتل کیا اور کون جو مجرم ہے۔ لہذا اس بچے کو سونا کھال کے اندر بھر کے دے دیا گیا، اور وہ لڑکا اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا نیک بندہ مالدار ہو گیا۔ ناظرین، اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ماں کی خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدمے کے نیچے تیری جنت ہے، یعنی تو ماں کی خدمت کر اور جنت بھی تجھے دے دی جائے گی۔ لہذا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ماں نعمت ہے، اس کو برا بلا مت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو گالیاں مت دو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تیرے پاس موجود ہے، تو اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ماؤں کی خدمت کر سکیں اور ان کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکیں۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے بلائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بلائی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔